کیوں قانون شریعت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص خود اقرار کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس سے پھرنے کی کوشش کرتا ہے تو شریعت کا قانون یہ ہے کہ اس مجرم کو یا اس ملزم کو شک کا فائدہ دیا جاتا ہے. آپ عدالتوں کے قوانین کو جاننے والے لوگ جانتے ہیں اس کو. ملزم کو شک کا فائدہ دیا جاتا ہے. حضور نے فرمایا تھا پھر اگر وہ بھاگ رہا تھا تو بھاگ رہے کیوں نہیں دیا گیا؟ خیر، کسی مسلمان کی زبان سے نکل کتنا بد نصیب آدمی تھا، نہ یہ کام کرتا، نہ اس برے انجام سے دوچار ہوتا. اس بات کو غور سے سنیے گا. جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک تک پہنچی کہ فلاں آدمی ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو تم؟ خدا کی قسم اس شخص نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ پورے اہل مدینہ کے مجرم پر تقسیم کر دی، سب کے سب گناہوں سے پاک ہو جائیں گے. یہ تھا اسلامی نظام، یہ تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ. اللہ کا قانون ہے یہ. اب آیت پھر پڑھتا ہوں. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ. بدکاری کرنے والی عورت ہو یا مرد ہو، ان میں سے ہر ایک کو جرم ثابت ہو جانے پر 100 کوڑے مارو. اگلا جملہ غور سے آپ کو یہ سنانا چاہتا ہوں. ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ. ان کو سزا دیتے وقت تمہارے دل میں پھر نرمی نہ پیدا ہو. وہ جو پارلیمنٹ کے اندر ذکور و اناس، اصلی اور نسلی بدبخت، کوئی کچھ بکتا ہے، کوئی کچھ بکتا ہے. یہ خدا کا قانون ہے. کوئی کہتا ہے انسانی حقوق کے خلاف ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے. انسانی حقوق تمہارے باپ نے بنائے، اللہ کے پیغمبر نے مطلب انسانی حقوق کو نہیں سمجھا. اللہ کریم جو سب سے بڑے رحیم و مہربان ہیں، انہوں نے اپنے کتاب مقدس سے کیا فرمایا کہ تمہارے دل میں شفقت اور رحمت پیدا نہ ہو خدا کا قانون نافذ کرنے میں. جرم ثابت کرنے کے لیے پوری کوشش اجازت دی جاتی ہے. اگر وہ بچتا ہے تو بچے، لیکن کسی صورت میں نہیں بچ سکتا اپنے اقرار کے ساتھ یا شہادتوں کے ساتھ، تو پھر اس پر خدا کا قانون نافذ کرنے میں کوئی شخص دل کے اندر نرمی نہ لائے. ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ. اللہ کا دین نافذ کرنے میں، حکم نافذ کرنے میں تم میں سے کسی شخص کے دل میں شفقت نہ آئے. تم اتنے رحیم نہیں ہو، پر خالق کائنات رحیم ہے. اور پھر اگلی بات وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. جب سزا دی جائے تو بند کمروں میں نہیں. یہ فرنگی کا نظام ہے، بند کمروں کے اندر پھانسی چڑھانا، سزا عبرتناک ہی بنتی ہے. اللہ نے اپنے قانون میں جب سزا دی جائے تو اس مجرم کو سزا دیتے وقت ایک بڑی جماعت مسلمانوں کی وہاں موجود رہنی چاہیے. وجہ کہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ مجرم کی سزا عبرت ناک بن جائے، دوسرے اس سے عبرت حاصل کریں. بند کمروں کے اندر جب پھانسی پر کسی کو لٹکایا جائے گا، اس کے منہ پر غلاف چڑھا کر مجھے اور آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ کتنے آدمی کو پھانسی دی گئی اور اس کی پھانسی کے بعد اس کی کتنی تکلیف تھی. شریعت کا مزاج یہ ہے کہ مجرم کو جب سزا دی جائے تو وہ سزا پوری معاشرے کے لیے عبرت کا سامان بن جائے، تاکہ آئندہ کے لیے اس جرم کا ارتکاب کوئی نہ کرے. یہ جو مجرم لوگ ہیں دوسرے مجرم کو کھلم کھلا سزا اس لیے نہیں دیتے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جرم ہوتے رہیں. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا. ان کو سزا دیتے وقت موجود رہیں طائفۃ من المؤمنین، مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت وہاں موجود ہو. آپ حضرات کو یاد ہوگا، جو پرانے ہیں ان کو یاد ہوگا، بچوں کو نہیں. جنرل ضیاء الحق مرحوم کے زمانے میں 2 لڑکوں نے ایک بچے کے ساتھ بدفعلی کر کے مار دیا تھا گلبرگ کے علاقے میں. بالآخر ان کو سزا ملی، سزائے موت. مزنگ چنگی میں، کچھ یاد ہے آپ حضرات کو؟ لاریوں کو تو یاد ہونا چاہیے، میں یہیں موجود تھا. مزنگ چنگی میں
ان نوجوانوں کو پھانسی پر لٹکایا گیا اور ان کی لاشیں لٹکتی رہیں، زمین سے اٹھایا گیا۔ میں خود تو گیا نہیں، الحمدللہ کہ مجھے اللہ کے قرآن میں کوئی شک نہیں، یہ میرا ایمان ہے، عقیدہ ہے، اور زندگی آخری سانس تک انشاءاللہ رہے گا۔ میرے ایک عزیز یہاں میرے پاس موجود تھا، مجھ سے زیادہ بھی آدھا فٹ لمبا اس کا قد تھا، وہ گیا، میرے چچا زاد بھائی تھا۔ وہ اس منظر کو دیکھ کر صرف ان کو گلے میں پھندا ڈال کر اوپر لٹکایا گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر واپس 2 دن تک اس پر اتنا اثر پڑا کہ اس نے گھر میں کھانا نہیں کھایا تھا۔ یہ ایک موقع کا اثر ہے۔ اگر یہاں جرائم پیشہ لوگوں کو، مجرموں کو سزائیں دی جاتی اعلانیہ طور پر جو خدا کا قانون کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، تو معاشرہ پاک نہ ہو جاتا؟ پاک اس لیے نہیں ہو رہا، اقتدار اور اختیار مجرموں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ یہ معاشرہ پاک ہو۔ یہ مسلمانوں کی بچیوں اور ان عورتوں کی عزتیں لٹتی رہیں۔ حالیہ ایام کے اندر، اس دور اقتدار کے اندر، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، جن کو شمار نہیں کر سکتے ہم۔ لیکن کیا ان معصوم بچوں کے ساتھ ہونے والا یہ ظلم، ان کے ساتھ ریپ ہی نہیں ہوا، ان کو قتل بھی کر دیا گیا، ابھی تک کسی مجرم کو سزا ملی؟ سوائے زبانی جمع خرچ کے، اخباراتی بیانات کے، بس 2-4 دن چلتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے۔